اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے کے اور مانگنے کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی حاجت کو سیدھا اللہ کے سامنے رکھ دے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، جو کچھ بھی بھلائی اور خیر آپ میری طرف نازل کریں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ مانگنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صرف حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے اور اپنی کوئی حاجت کا ذکر نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جو ضرورت ہے، اس کے دل میں جو خواہش ہے، وہ انسان سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ اسی لیے صرف اللہ کی تعریف کر دے، کریم کی اور کسی بڑے کی تعریف کا مطلب ہی اس سے سوال کرنا ہوتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی تعریف بیان کرے اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کا کوئی تذکرہ نہ کرے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد اپنے کمزور ہونے کو بتلائے، پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ کار اپنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ میں اپنی تعریف بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ پھر اس کے بعد بندے کے کمزور ہونے کو، چھوٹے ہونے کو بتلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، پروردگار ہے، معبود ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، بندہ چھوٹا ہے، اس کو بتایا ایاک نعبد کے اندر۔ اور پھر آگے وایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، بندے کا چھوٹا ہونا بتلا دیا، اس کے بعد میں اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے۔ ہدایت کے معنی ہیں نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ راستہ بتانے کے اور رہنمائی کرنے کے۔ صراط مستقیم کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ ایسا راستہ جس کے اندر کہیں پر بھی موڑ نہ ہو، دین کا وہ راستہ جس کے اندر نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، افراط و تفریط سے پاک جو راستہ ہے اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ افراط اور تفریط، افراط کے معنی ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، اور تفریط کے معنی ہیں کوتاہی کرنا، کمی کر دینا۔ دین کا وہ راستہ جو حد سے بڑا ہوا بھی نہ ہو اور کوتاہی بھی نہ ہو، ایسے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو دوسری آیت کے ذریعے سے ہو جائے۔ چنانچہ صراط مستقیم کی تفسیر خود قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بتائیے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حرام فرمائی،
اور جو کچھ احکامات ہیں وہ لوگوں کو صاف صاف سنا دیجیے۔ بہت سارے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے، چنانچہ ان احکامات کے اندر یہ بات بھی عرض کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور تم فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کر دینا۔ روزی تو ہم ان کو دینے والے ہیں، تم کو بھی دینے والے ہیں، اور ظاہری گناہوں کے، باطنی گناہوں کے، فحش کاموں کے قریب مت جاؤ۔ یتیم کے مال کو ناحق ضائع مت کرو، مت کھا لو، اور اس پر ناحق قبضہ مت کرو۔ اور اسی طریقے سے جب ناپ تول کا معاملہ آئے تو برابر سرابر انصاف کے ساتھ ناپ تول کیا کرو، کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہ کرو۔ اور جب کوئی گواہی دینے کا معاملہ آئے تو اگرچہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے، عزیزوں کے خلاف میں گواہی دینا پڑے، سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی مت دو۔ یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کہہ دیجئے ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ احکامات پر جو عمل کرے گا وہ آدمی سیدھے راستے پر رہے گا، اور اس کے چھوڑ کر کے جو آدمی عمل کرے گا وہ آدمی گمراہی کے راستے پر چلے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں جانب دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر بہت سارے دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو سیدھے راستے کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اور وہاں سے راستہ چلنے والوں کو مسلسل یہ آواز لگا کر کہہ رہا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، اس کے علاوہ جو ٹیڑھے میڑھے ادھر ادھر کے راستے ہیں ان پر کبھی نہ چلنا۔ اور ایک آدمی ہے جو راستے پر کھڑا ہوا ہے، جب وہ آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے آزو بازو کے دروازوں کی طرف جاتا ہے، وہ راستے پر کھڑے ہونے والا آدمی ان جانے والوں سے کہتا ہے کہ تم اس دروازے کو کبھی مت کھولنا، اس لیے کہ اگر اس دروازے کو کھولو گے تو تم اسی راستے پر لگ جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس طریقے سے متنبہ کرتے رہتا ہے۔ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسلام ہے۔ بازو کی جو دونوں دیواریں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہے، جو دروازے ہیں وہ حرام کردہ اعمال ہے۔ جو آدمی اس دروازے میں جائے گا تو وہ آدمی حرام کا ارتکاب کرنے والا، اللہ کے حدود سے آگے بڑھنے والا ہو جائے گا۔ جو آدمی صراط مستقیم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو آواز دے رہا ہے، وہ قرآن کریم ہے جو سیدھے راستے کی تعلیم کر رہا ہے، اور راستے پر کھڑے ہو کر کے جو آدمی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور ان کو غلط دروازوں میں داخل ہونے سے روک رہا ہے، وہ مسلمان کے دل کے اندر کا کھٹکا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی مسلمان غلط کام کرنے جاتا ہے، دل کے اندر سے ایک آواز، ایک کڑن، اور ایک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد میں بھی اگر آدمی اس کھٹکے سے رک جاتا ہے تو وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ اس کھٹکے کے آنے کے بعد، اس اشارے کے آنے کے بعد بھی اگر وہ آدمی غلط کام کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر وہ اشارہ، وہ کھٹکا رکھا جو غلط کام کے قدم اٹھانے پر ہی اس کو اشارہ کر کے دل کے اندر بتلا دیتا ہے، وہ بات اٹھتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی یہ ایک مثال بیان کر کے مسلمانوں کو سمجھایا۔ صراط مستقیم، اس کے علاوہ بہت سارے اقوال، چنانچہ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا راستہ جس میں کسی جگہ پر بھی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، اور ایک حدیث کے اندر جو مرفوع حدیث ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ہے۔ ایک اور قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد حق ہے،
اسی طریقے سے ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے دونوں خلفاء، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر ان کے قدم بقدم چلے گا، وہ آدمی صراط مستقیم پر رہے گا اور وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے، وہ ان آدمیوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے پہلے انعام یافتہ لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جس طرح کا انعام، جس قسم کی نوازش اللہ تعالیٰ نے کی، دوسرے کسی پر اس طرح کا انعام نہیں کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر صدیقین کو ذکر فرمایا۔ صدیق وہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے پوری امت کے اندر، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ایسے موقع پر، اس مقام پر کی تھی جہاں پر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کر رہے تھے، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر شہداء، جنہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو ہر گھر تک پہنچانے کے واسطے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا، کفار سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ان کا بھی بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ، تیسرے نمبر پر ان کو ذکر کیا۔ چوتھے نمبر پر صلحاء، صالحین، نیک لوگوں کو، جو نہ انبیاء ہے، پیغمبر ہیں، اور نہ ہی شہداء ہے، نہ صدیقین ہیں، بلکہ انہوں نے نیک اعمال کر کے اسلام کے اندر جو احکامات ہے اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے اخلاق اور اخلاص کی بنیاد پر نیک لوگوں کی صف کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنائی، ان لوگوں کو صالحین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو یہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں، بے راہ ہیں، ان لوگوں کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو یہ دو لوگ ہیں جن کے راستے پر چلانے پناہ مانگی گئی ہے۔ آدمی دو وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا، دو وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی لا علم ہے، معلوم نہیں ہے، جاہل ہے، جانتا نہیں ہے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ، آدمی سب کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ غلط ہے، ناحق ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور انا کی وجہ سے آدمی حق کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آیت کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہوا، اور دوسرے ضالین جو لوگ گمراہ ہیں۔ مغضوب کون ہیں، ضالین کون ہیں؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے میری پھوپھی کو اور چند لوگوں کو گرفتار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت ان کی پھوپھی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھ پر احسان کیجئے، میں بڑی عمر کی ہوں اور میری خبرگیری کرنے والا جو آدمی ہے وہ مجھ سے بہت دور ہے، میں بوڑھیا ہوں، بڑی عمر رسیدہ ہوں،
آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی، میں کسی خدمت کے قابل بھی نہیں ہوں، چنانچہ آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پر احسان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا خبرگیری کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری خبرگیری عدی بن حاتم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب ان کی پھوپھی اپنے علاقے میں جانے کے لیے ایک سواری مانگنے کے لیے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور سواری دے دیا۔ اب سواری لے کر کے جب وہ اپنے گھر گئیں، عدی بن حاتم جب آئے تو ان سے ان کی پھوپھی کہنے لگی کہ میں جس کے پاس سے آ رہی ہوں وہ بڑے سخی آدمی ہیں، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اتنے سخی ہیں کہ ان کی سخاوت کے سامنے میرے ابا حاتم ان کی بھی سخاوت مان پڑ جاتی ہے۔ ان کی بارگاہ کے اندر جو آدمی آتا ہے، سوال کرتا ہے، کچھ دیے بغیر خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ دے کر کے ہی بھیجاتے ہیں۔ یہ بات سن کر کے حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب میں وہاں پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بوڑھی عورتیں بھی آتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ان سے بات کرتے ہیں، کوئی حجاب نہیں، اور جس طریقے سے عام آدمی بات کرتا ہے اس طریقے سے اللہ کے نبی سب سے بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑ رہے ہو؟ کہ اللہ سے بھی کوئی بڑی ذات ہے؟ یہ بات سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مجھ پر ایسا اثر ہوا، آپ کی سادگی دیکھ کر کے اور آپ کا محبت بھرا لہجہ دیکھ کر کے یہ اثر ہوا کہ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اس وقت اپنے گھر گئے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کر کے آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مغضوب علیہم یہود ہے اور ضالین یہ نصارہ ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر فرما دیا۔ یہود یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے بارے میں، آپ کی ہجرت کے مقام کے بارے میں، آپ کے جو اخلاق ہوں گے، آپ کے جو صفات ہوں گے، آپ دکھنے میں کس طریقے سے ہوں گے، آپ کے جو اوصاف ہے اور آپ کے صحابہ اکرام کس طریقے سے ہوں گے، ان کے ساتھیوں کے کیا اخلاق ہوں گے، دکھنے میں وہ کیسے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو نبوت کی مہر تھی اس کے بارے میں بھی، ان ساری چیزوں کے بارے میں ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، اللہ کے حق نبی ہے، اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اتنا اچھا جانتے تھے جیسے کہ آدمی اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ یعنی یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اچھے انداز سے پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ بیٹا قریب ہو، دور ہو، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آدمی کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کبھی کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ کسی بھی جانب سے آدمی کو کہا جائے کہ اس کو پہچانو تو فوراً کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ وہ بچپن سے اس کو دیکھتا آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے کئی سالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، آپ کی عادات کو، آپ کے حلیے کو اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا، جس کی بنیاد پر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ لیکن محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اقرار ماننے سے، ان کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جو حق کو پہچاننے کے باوجود محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اور نصارہ ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا یہودیوں کے پاس تھا، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے،
اس لیے ان لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ کو رسول ماننے سے مکر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا الضَّالِّينَ، لا علمی کی وجہ سے حق کا انکار کر دے، اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ تو آدمی حق کو پہچان کر کے انکار کرے، اس سے بھی حفاظت ہو، آدمی لا علمی کی اور جہالت کی وجہ سے حق کا انکار کر دے، اس سے بھی آدمی کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کو بتلا دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر۔ لیکن سارے یہودی ایسے نہیں تھے، بلکہ جو یہودی حق کی تلاش کے اندر رہتے تھے، ان کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی، توفیق اللہ نے دی، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم مانے جاتے تھے، اور انہوں نے بھی اسلام کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا۔ صرف یہودیوں کے اندر مرد نہیں، بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ جو عورتیں گھروں کے اندر رہتی تھی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتی تھی، ان کے اندر بھی بڑی بڑی عالمائیں موجود تھیں۔ چنانچہ ان کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھی، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ایک پیغمبر عنقریب آنے والے ہیں، ان کی یہ علامتیں رہیں گی، اور وہ ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئیں گے۔ جب وہ مدینے میں آئیں گے تو ان کے سارے ساتھی سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ ایک زمانہ گزر گیا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور توڑنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، توڑ رہے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک قافلہ مکے کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سفید لباس پہنے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی پھوپھی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے آواز دے کر کے وہیں اوپر سے کہا کہ ایک قافلہ ہے جو مکے کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سفید لباس پہنے ہوئے لوگ بھی ہیں۔ چنانچہ ان کی پھوپھی نے وہی نیچے سے جواب دے کر کے کہا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں نے تم کو بتایا تھا، اور یہ حق نبی ہے، اللہ کے نبی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے درخت سے نیچے اترے، وہ کھجور لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی نظر پڑی، ایک ہی نظر کے اندر پہچان لیا کہ یہ حق نبی ہے۔ ان کو نظر پڑتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ جب واپس آئے ان کی پھوپھی سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، نبی کے ہاتھ پر اسلام لا لیا ہوں۔ ان کی پھوپھی نے کہا کہ اپنے اسلام کا ابھی یہودیوں کے سامنے اعلان مت کرنا، اگر تم اسلام کا اعلان کریں گے تو یہ یہودی دشمنی کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان لوگوں کے راستے سے بھی بچنا ہے، بچانے کی دعا تعلیم فرمائی جو حق پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچانے کی تعلیم فرما دی جو لوگ نہیں سمجھ کر کے حق کو نہیں معلوم رکھنے کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دونوں کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی۔ ایک بات یہ سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم دعا مانگو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے۔ سیدھا جواب تو یہ تھا کہ صراط القرآن و صراط الرسول کہہ دیا جائے، کیونکہ قرآن کریم یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پوری تشریح صراط المستقیم کی پوری قرآن کریم ہے، اور احادیث مبارکہ یہ سب قرآن کی تفصیلات ہیں۔ تو سیدھا قرآن کہہ دیا جاتا اور رسول کا نام ذکر کر دیا جاتا، حدیث ذکر کر دیا جاتا۔ قرآن کو ذکر کرنے کے بجائے، حدیث کو ذکر کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعمت علیہم کیوں فرمایا؟ ان لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ تعلیمات کو ذکر کرنے کے بجائے شخصیات کا کیوں ذکر کیا، لوگوں کا ذکر کیوں کیا؟ دیکھیے دنیا کے اندر ایک دستور ہے، کوئی بھی آدمی کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہو، مثال کے طور پر کوئی آدمی میڈیسن پڑھ رہا ہو تو وہ محض کتاب پڑھ کر کے ماہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ جب کتابیں پڑھے گا، تھیوری پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرنے کے واسطے کسی ماہر ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے آپریشن کیسے کرنا ہے، فلاں چیز کیسے کرنی ہے، دوائیں کیسے دینی ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے کے بعد جب جا کر کے آدمی ماہر بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے یا صرف قرآن پڑھ کر کے
ماہر نہیں بن سکتا، صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، اس کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے۔ جیسے کسی ڈاکٹر میڈیسن کے اسٹوڈنٹ کے ماہر بننے کے واسطے ایک ماہر ڈاکٹر نمونہ بن کے بتاتا ہے کہ تم میری طرح بنو، ایسا کرو، فلاں موقع پر ایسا کام کرو، تو جب جا کر کے وہ اسٹوڈنٹ ماہر بنتا ہے۔ ایسے ہی صراط مستقیم پر مستقل لانے کے لیے ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو ذکر کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ صراط مستقیم کے جو ماہرین ہیں، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا تذکرہ کر کے بتا دیا۔ اب رسول کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ سب سے زیادہ صراط مستقیم کے تو بتلانے والے وہی ہے۔ چاہتے تو اللہ تعالیٰ صراط الرسول کہتے تھے کہ رسول کا راستہ اپناؤ، لیکن جو رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیامت تک دنیا کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی جب زندگی مکمل ہو گئی تو آپ دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے۔ اب اگر یہ کہہ دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو رسول کو پائے وہی صراط مستقیم پر رہے گا، جو رسول کو نہیں پایا وہ صراط مستقیم نہیں پا سکتا، اس کا مطلب تو یہ ہو جاتا۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعمت علیہم۔ اب انعمت علیہم کے اندر رسول بھی آ جائیں گے، صدیقین آ جائیں گے، شہداء اور صالحین۔ رسول اللہ کے رسول کے بعد تو نہیں رہیں گے، لیکن صدیقین، شہداء، صالحین یہ قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو قرآنی تعلیمات کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ان صدیقین، ان شہداء اور صالحین کی نگرانی کے اندر جب چلے گا، جیسے کہ کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں چلتا ہے، ایسے ہی یہ صراط مستقیم پہ چلنے والا آدمی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین صراط مستقیم یعنی شہداء، صالحین اور صدیقین، ان تینوں کی نگرانی کے اندر چلے گا تو کامل طریقے سے صراط مستقیم پر چلنے والا بنے گا۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اچھا، ایک بات یہ کہ جب سورہ مکمل ہو جائے تو اس کے اخیر میں آمین کہنا چاہیے، آہستہ سے آمین کہنا چاہیے۔ اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، یہاں پر اختلافات ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو آمین آہستہ سے کہنی چاہیے۔ ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ آدمی جماعت سے پڑھ رہا ہے، انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے۔ جماعت سے اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جو بھی امام پڑھے گا، پیچھے کھڑے رہنے والے سارے لوگوں کے لیے اس کی فاتحہ کافی ہو جائے گی، ہر ایک کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سب کچھ پڑھنا ہے، ثنا بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ، سب کچھ اس کے لیے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو صرف ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے، اور امام صاحب جو سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں گے ساروں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ ایک آسان بات آپ کو سمجھاؤں، اس کے اندر یہ بات دیکھیے، حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور آمین یہ ایک مہر کی طرح، دستخط کی طرح ہے۔ اگر کسی کمیٹی کی طرف سے، کسی سوسائٹی کی طرف سے، محلے کی طرف سے کسی آفیسر کے یہاں کوئی درخواست دینی ہے جو اہم درخواست ہے، تو لکھنے والے صرف ایک درخواست لکھ دیتے ہیں، باقی سارے محلے والے اس کے اوپر دستخط کرتے چلے جاتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک درخواست جو ہے ان دستخط کرنے والے سارے لوگوں کی طرف سے ہے۔ اب جو دستخط کرنے والے ہیں ان کو الگ سے اپلیکیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایک لکھے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھ کے ہدایت کی جو درخواست ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا اور سارے لوگوں نے اس کے اخیر میں آمین کہہ دی، تو گویا کہ ہدایت کی درخواست پر سب نے دستخط کر دیے، مہر لگا دی۔ اب جب سب نے دستخط کر دی اس اپلیکیشن کے اوپر ہدایت والی، تو پھر الگ سے پھر سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے الگ سے درخواست دینے کی، اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ایک مرتبہ جب امام نے ہدایت کی اپلیکیشن اللہ کے سامنے رکھ دی، سب مصلیوں نے اس پہ آمین کی دستخط کر دی، اب الگ سے پھر سے ایک مرتبہ اور ایک پرسنل اپلیکیشن، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔
آخر بات، سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے وقت میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سورہ فاتحہ کے دو نام ہیں، ایک ہے ام القرآن اور ایک ہے ام الکتاب۔ اس کے معنی ہیں قرآن کی ماں، کتاب کی ماں۔ سورہ فاتحہ کو ماں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جو مضامین تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر مجموعی طور سے سمیٹ کر کے تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیے گئے۔ تین مضمون کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر توحید کو ثابت کیا گیا۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے۔ اب جو آدمی پوری کائنات کو، جو ذات پوری کائنات کو پال رہی ہے، ہر ایک کو اس کی جگہ پر اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق روزی پہنچا رہی ہے، تو اس کی شان یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ جو روزی دے رہا ہے انسان کی شان یہ ہونی چاہیے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو کھلائے اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کی پرستش کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ اپنا ماتھا رکھنا چاہیے نہ دوسرے کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کے اندر توحید کا سبق دے دیا گیا۔ اور جب آگے چلتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اس کے اندر قیامت کا اس بات آ گیا۔ اور تیسرا رسالت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے۔ اب اللہ تعالیٰ ہدایت جو انسانوں کو دیتے ہیں وہ رسولوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، تو اس طریقے سے اس آیت کے اندر رسالت کا بھی تذکرہ آ گیا۔ تو قرآن کریم کے اندر جو تینوں مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کے، پوری تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی طور پر تینوں مضمونوں کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دیکھیے اگلا درس کیا تاریخ آ رہی ہے؟ اگلے 28 اگست کو انشاءاللہ اگلا درس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی صحیح رہبری فرمائے، قرآن کی روشنی کے اندر صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔